میں اس بار اور اجازت دیں تیمور صاحب، ایک تو دیکھ لیں آپ کی پارٹی کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ اڈیالہ کیوں نہیں گئے ہوئے جی، آپ 26 نمبر پہ کیوں نہیں، یہ اگر آپ چاہیں تو بتا دیجیے گا. اور دوسرا بتائیں، وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج رات کسی وقت وہی ہوگا، تھوڑی دیر بعد کچھ شیلنگ ویلنگ ہو جائے گی اور پولیس منتشر کرے گی، ایسی کوئی سچویشن ہوگی. تو یہ ہر منگل کسی لیول یا اسکیل چینج ہو جاتا ہے، لیکن ایسے کوئی نہ کوئی سینیریو ہوتا ہے. اس سے آپ کا مقصد تو نہیں حاصل ہو رہا ملاقات کا تیمور صاحب؟ پارلیمنٹیرینز کو انسٹرکشن تھی، کیونکہ میری سیٹ پہ جیسے بہت سی سیٹس پہ کرمنلز جو ہیں وہ قابض ہیں فارم 47 کی ریزلٹ سے، تو اس لیے جو ہے وہ ٹیکنیکلی میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں. خیر کرمنل ایک پرائم منسٹر آفس میں بھی ہے، کرمنل ایک جو ہے وہ پارٹی کا چیف بھی ہے، جو کہ 4 سال کرمنالٹی کو مے فیئر میں انجوائے کرتا گیا، اور اس کے بعد اس کرمنل کو جو ہے وہ یہاں آتے ہوئے ریڈ کارپٹ مل گئی، اور پھر اس کرمنل کو ریڈ کارپٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بیل بھی مل گئی. وہی کرمنل تھا جس کو کورٹ کے آرڈر پہ نہ صرف اس کے اپنے ڈاکٹر تک رسوائی ہوئی، بلکہ اس کرمنل کو پھر جو ہے وہ 4 ہفتے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی جانے دیا گیا، جس کے بعد اس کرمنل نے یہ سمجھا کہ وہ وہاں پہ 4 سال گزارتے ہیں. یہ رہی کرمنلز کی کہانی. ہاں، لیکن چلیں ابھی دیکھتے ہیں یہ تو ایک ڈیولپنگ سچویشن، اس میں کیا ہوتا ہے. ایک ذرا اور بھی بات بتا دیجیے گا تیمور صاحب. کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی، ذرا مختلف نوعیت کی تھی، جس میں نون لیگ کے عباد اللہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، کے پی کے آپ کے. ناٹ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ایگزیکٹلی انڈورس واٹ ایور سی ایم صاحب سیڈ، لیکن ظاہر آپٹکس کی حد تک تو ہے امپورٹنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے بہرحال لوگ. پھر گورنر صاحب بھی تھے جنہوں نے بہت حد تک بہرحال انڈورس بھی کیا گورنر صاحب نے جو سی ایم کے پی کے کہہ رہے تھے، اور سی ایم صاحب خود تو بیٹھے ہی تھے. اور ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا، انہوں نے جو لیٹر بھی لکھا پرائم سے، اس ہم نے کل تفصیل سے بات بھی کی ہے، جس میں انہوں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ جی ہمارا صوبہ اتنی گیس پیدا کرتا ہے، آئین کا یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جو صوبہ گیس پرووائڈ کرے اس کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، ہم اتنی پرووائڈ کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں اتنی بھی نہیں دیتے، اور اس کا بھی کچھ فیصد آپ دیتے تو ہمارے سی این جی چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے غریب کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ وہ، اور پنجاب ہماری گندم روک رہا ہے. خلاصہ کلام یہ تھا. انہوں نے آگے احتجاج کا بھی اندیا دیا. انہوں نے کہا میں ایز اے سی ایم کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں مانو وفاق کے آرڈر جیسے، چونکہ وفاق زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، پنجاب زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. خلاصہ کلام ان کا یہ تھا، قلم چور ہڑتال بھی کی انہوں نے، کہ جناب وفاق ہمارا حق مار رہا ہے ہمارے صوبے کا. تو سر اس میں مجھے بتائیے گا آپ کا، چونکہ آپ غیر فائنانس تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری آف فائنانس نے آفیشلی پریس ریلیز میں یہ کہا کہ جس کا خلاصہ ہے، آپ کہیں گے میں پڑھ کے بتا دوں گا، لمبی چوڑی پریس ریلیز کا خلاصہ ہے کہ 7 NFC ایوارڈ کے بارے سے انہوں نے کہا 14.62% جو پروونشل شیئر تھا ڈیویزیبل پول میں وہ بھی ملا، جو ایکسٹرا دینا تھا کے پی کے کو، جو کہ وار آن ٹیرر کا چل ہی رہا ہے بہت عرصے، ظاہر بڑی قربانی ہے صوبے کی، وہ بھی دیا ہے. وہ انہوں نے ایک ایک نمبر کر کے بتایا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز خیبر پختونخوا کے صوبے کو بر وقت دی گئی ہے اور ان کے حصے کے مطابق دی گئی ہے. منسٹری آف فائنانس نے آفیشیلی کہا ہے یہ. آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ جی پہلی چیز میرے خیال میں بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں پہ گورنر، چیف منسٹر، انفیکٹ جیسے آپ نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کی پارٹی سے تعلق ہے، وہ مل کے بیٹھے، اور ان کا یہ کہنا کہ پنجاب کی حکومت ایک کرمنل ایکٹیویٹی کر رہی ہے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی میں، جب وہ گندم کی موومنٹ پنجاب سے باہر روک دیتی ہے. اور وفاقی حکومت، یہ بات آپ کے سی ایم نے کہی ہے، ان کے بندے نے یہ بات نہیں کہی، یہ بیٹھے تھے سال یہ بات کہی نہیں، آپ کے سی ایم نے کہی. بیٹھے تو تھے نا، وہ انڈورسمنٹ ہی ہو گئی نا، وہ دیکھیں ساتھ بیٹھے ہوں گے. میں تو ایسے بیٹھوں گا اور کوئی یہ ایسے ایکوزیشنز کرے گا. گورنر تھے، گورنر وفاق کے نمائندے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا کے حکومت کے نمائندے نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسی طرح جب وفاق پاکستان کی حکومت، چاہے وہ فارم 47 کی حکومت ہو، اس بات کو نظر انداز کرتی ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ خوراک کو اپنے حدود سے باہر روک دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے اور پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. تو میرے خیال میں ایکچولی یہ ایک پازیٹیو پریس کانفرنس تھی. باقی یہ فائنانس منسٹری کی پریس ریلیز میرے سامنے ہے، اور فار ایگزامپل یہ کہہ رہی ہے کہ مرجڈ ایریاز کو 700 ارب روپے دیے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مرجڈ ایریاز کے پیسے کتنے بنتے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹی آپ دیکھ لیں. دیکھیں 2-3 سوال اگر میں کر لوں نا، ان کے جواب نہیں ہوں گے. میں یہ آپ ایسے کرتے اورنگزیب صاحب کو لے ہیں. پہلی بات، جب تک فائنینشل مرجر نہیں ہوا
فاٹا کا قبائلی اضلاع کے فائنانسز وفاق کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ سے پوچھیں کیونکہ فائنینشیل مرجر ہوا ہی نہیں ہے. دوسری بات, آپ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بھی چھوڑ دیں. 2022 سے جی جب سے ایک کرمنل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد تنخواہوں کے پیسے قبائلی اضلاع کے پورے نہیں دیے گئے. اور اس سال میرے خیال میں جو 80 ارب روپے کی گرانٹ ہے اور جو 130-140 ارب روپے کا ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے, 50 سے 60 ارب روپے, تو یہ خسارہ ہے. اچھا, اور مجھے لیکن اس میں پریسائزلی بتایا نا تیمور صاحب کی اسی پریس ریلیز میں جو یہ جملہ لکھا ہے, the federal government releases provincial NFC shares on a fortnightly basis and no outstanding liabilities exist in this regard. اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا, جب میں آپ کو کہوں کہ 80 ارب روپے کا گرانٹ ہے اور 130 ارب روپے کی سپینڈنگ ہے, یا کسی نے یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ بات غلط ہے یا پھر the statement is false. ٹھیک ہے جی. NFC کے شیئر کے ڈسٹریبیوشن میں کمی آتی ہے. میرے دور میں آخری چند مہینوں میں ایسے ہی کمی, ایک گیپ آئی تھی, اس کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں, جو صوبے کا کلیم ہے کہ جب 2017 کا سینسس ہو گیا اور صوبے کا مرجر ہو گیا, وہ NFC ڈیفنکٹ ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں بادامی صاحب کہ آپ نے مرجر کرا دیا 60 لاکھ لوگوں کا اور کوئی 20-25 ہزار اسکوائر کلومیٹر کا, لیکن آپ نے اس کے پیسے ٹرانسفر نہیں کیے. یہ کیسے آئینی قدم ہو سکتا؟ نہیں لیکن سر یہ تو آپ تو فائنانس کی منت, آپ مجھے بتائیں نا کہ جو اگری یہ تیمور صاحب یہ کہ پریسائزلی بتا دیں تاکہ ذرا آسان بھی ہو جائے بحث. یہ تو اکثر کافی صوبوں کا یہ رہتا ہے کہ ہمارا خرچہ اتنا ہوتا ہے, ملتا ہے اتنا ہے, وہ اپنی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے سب کی. اب وفاق پابند وہ دینے کا ہے نا جو اگریڈ اپون اماؤنٹ ہو. تو آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہے کہ آپ کہیں یار یہ تو طے ہوا تھا, اس کو اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ یار بادامی صاحب یہ 100 روپیہ تو طے ہوا تھا اس مالی سال میں دینے کا, یہ 100 روپیہ نہیں دیا, 40 روپیہ دیا ہے. نہیں, وفاق طے ہی نہیں کرتی. میں آپ کو یہ 2022 سے مل کے جو طے ہوتا ہے کوئی ایک فارمولا تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی صبح گئے میرے 500 روپے لگ گئے, وفاق 500 دے دے. بادامی صاحب, فاٹا کے پیسوں کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کیونکہ جب آپ 25ویں ترمیم تو وفاق سے جتنا مانگا جائے وفاق اتنا دینے کا پابند ہوتا ہے, جتنا بھی مانگا جائے. نہیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ وفاق پورا کرے گا. اور خرچہ کس چیز کا فکسڈ ہوتا ہے؟ تنخواہوں کا نا, کرنٹ بجٹ کا فکسڈ ہوتا ہے. چلیں آپ ڈیولپمنٹ میں کہہ دیں, اچھا جو طے ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا, آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں وفاق نے خود 65 ارب روپے رکھے, 22 ارب روپے ریلیز کیے ہیں. تو نہیں, سو آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں پھر یہ جو اسٹیٹمنٹ کو کہ جناب پروونشل NFC کا شیئر ہے اس میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی نہیں, آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں منسٹری آف فائنانس کے کو؟ نہیں, دس از اے لائی, جھوٹ ہے. اچھا, کیا